السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ ایک ایسے لڑکے کے بارے میں بات کریں گے جس نے ایک ایسے خطرناک جنگل کا سفر کیا جہاں پر لوگ جانے سے بھی ڈرتے تھے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شہر سے دور ایک پہاڑی تھی۔ یہ جنگلی پھولوں پھلدار درختوں سے اس طرح ڈھکی تھی کہ ہوائی جہاز سے بیٹھ کے اوپر سے کوئی دیکھتا تو مٹی پتھر کچھ نظر نہیں آتا، سب کچھ ہرا ہریالا، پھولوں کا نیلا پیلا نارنجی سرخ رنگ ہی دکھائی دیتا۔ پہاڑوں کے برابر سے ایک سڑک گزرتی تھی جو شہر تک جاتی تھی۔ سڑک پکی نہیں تھی، ضرورت بھی کیا تھی، اس لیے کہ ادھر کے لوگوں کا آنا جانا کم ہی تھا۔ دن میں 2 مرتبہ دودھ لے جانے والے گوالے اپنی سائیکلیں کھڑکھڑاتے گزرتے تھے یا پھر اپنے ریوڑ سنبھالتے ہوئے ایک کا دکا چڑھوائے تھے۔ ہفتے میں 1-2 مرتبہ گھوڑوں پر سوار سرکاری کرندوں کا گزر ہوتا۔ کسی کا خط یا تار پہنچانا ہوتا تو ڈاکیا اپنی پرانی سائیکل سنبھالے ادھر نکل آتے۔ وہ آدھا دن گزار کے پہاڑی کی دوسری طرف بستیوں میں گنتی کے چند خط پہنچاتے اور واپس شہر لوٹ آتے۔ خود بستی کے لوگ بھی کبھی کبھار شہر جاتے تھے۔ وہ اپنی ضرورت کا سامان وہیں کے ایک دکاندار سے خرید لیتے۔ دکاندار دکان کے اندر ہی رہتا تھا، اکیلا آدمی تھا، کہیں آتا جاتا نہیں تھا۔ 10-12 دن کے بعد وہ اپنا گھوڑا گاڑی تیار کرتا اور سویرے سویرے شہر چلا جاتا۔ سامان خرید کر وہ شام ہوتے ہی لوٹتا۔ سورج ڈوبنے تک سب کچھ سنبھال کے فارغ ہو جاتا تھا۔ اندھیرا ہونے پر وہ دکان کے دروازے بند کر لیتا تھا، پھر صبح پہلے ہی کھلتا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی آ جائے، مگر کوئی کیوں آنے لگا۔ بستی کے لوگ مغرب ہوتے ہی گھروں میں بند ہو جاتے تھے، پھر دوسرے دن سورج کے ساتھ ہی نکلتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سب نے سن رکھا تھا کہ پہاڑی پر بہت سے خطرناک جانوروں کا بسیرا ہے۔ ایک تو وہاں چیتے کا جوڑا رہتا تھا اور بہت سے ڈرونیں روئی تھی، اور ایک بوڑھا شیر بھی کہیں سے آ گیا۔ سنا ہے اور بھی بھیانک جانور پہاڑی پر بسے ہوئے ہیں۔ ان خطرناک جانوروں کو بہت کم لوگوں نے دیکھا تھا، اب جو تھے ان میں سے تو کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ دیکھنے والے پہلے کبھی وہاں رہتے ہوں گے، یا تو وہ مر کھپ گئے تھے یا جا چکے تھے۔ ہاں، خطرناک جانوروں کی آوازیں بہت لوگوں نے سن رکھی تھی، کسی نے سایوں کی طرح انہیں گزرتے بھی دیکھا تھا۔ وہ لوگ پریشان رہتے تھے اور خطرناک جانوروں کی آوازوں اور سایوں کے بارے میں اپنے بچوں کو بتایا کرتے تھے۔ برسوں سے سب اسی طرح تھا۔ گلیوں محلوں میں دن کے وقت تو خوب چہل پہل رہتی، رات ہوتی ہی سناٹا ہو جاتا تھا۔ بچے تک آواز نہیں نکالتے تھے۔ گھروں میں بند اپنے بستروں پر لیٹے بیٹھے لوگ بس نیند کا انتظار کرتے تھے۔ ایک دن شہر سے شکیل نام کا ایک لڑکا پہاڑی کی دوسری طرف جانے کے لیے روانہ ہوا۔ وہ دکاندار کا بھتیجا تھا۔ وہ چاچا کے بلانے پر چھٹیاں گزارنے کے لیے جا رہا تھا۔ دکاندار چاچا نے اپنے خط میں اسے اچھی طرح سمجھا کر لکھ دیا تھا کہ وہ دن ہی دن میں پہاڑی کے ادھر پہنچ جائے، رات کے وقت آنا ٹھیک نہیں ہے۔ شکیل شہر سے چلا تو خوب دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ کچھ دور اس نے ایک بوڑھے میاں کو خاکی وردی پہنے چمڑے کا جھولا لٹکاتے سائیکل پر آہستہ آہستہ جاتے دیکھا۔ اس نے دوڑ لگا کر اسے روکا۔ وہ چاچا کی دکان کا پتہ سمجھانا چاہتا تھا۔ یہ ڈاک منشی تھے، ہمدرد آدمی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ وہیں جا رہے ہیں، اگر شکیل بیٹھنا چاہے تو سائیکل پر ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔ اس نے سوچا اس سے اچھی کیا بات ہوگی، وہ خود بھی سائیکل چلانا جانتا تھا۔ انہوں نے طے کیا کہ دونوں باری باری چلائیں گے اور ایک کو تھکانا اچھی بات نہیں۔ خیر، پہاڑی کے برابر سے جاتی سڑک پر دونوں چلے جا رہے تھے کہ اتفاق سے جیپ گاڑی پہاڑی ڈھلان پر سے اترنے لگی۔ سائیکل اس وقت بڑے میاں چلا رہے تھے، ان کا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ جیپ کو اچانک سامنے پا کر وہ گڑبڑا گئے اور سائیکل کا پچھلا پہیا گزرتی جیپ سے ٹکرا گیا۔ دونوں دور جا گرے۔ شکیل تو سڑک کے کنارے گھاس پر گر گیا۔ معمولی خروشوں کے سوا اسے چوٹ نہ آئی۔ ڈاکیے بیچارے بے ہوش ہو گئے۔ سائیکل بھی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ جیپ والے نے اتر کر دیکھا، غلطی اس کی نہیں تھی مگر ذمہ دار لوگ تھے۔ انہوں نے کہا ہم ڈاکیے کو شہر کے اسپتال لے جاتے ہیں، تم بھی آنا چاہتے ہو تو آ سکتے ہو۔ شکیل نے سوچا کہ دکان کتنی دور ہوگی اور چلتا رہے تو اچھا ہے۔ وہ جنگلی پھولوں پھلوں سے لدے ٹیڑے میڑے درختوں کے درمیان راستہ بناتا پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ طرح طرح کی چڑیاں اور تتلیاں اڑتی پھرتی تھی، خرگوش اور گڑگڑ تھے، اور درخت کے تنوں پر چلتے شوخ رنگوں والے کیڑے مکوڑے تھے۔ درختوں پر پھل پک رہے تھے۔ ان سب خوبصورت چیزوں کو دیکھتا، پھلوں کے مزے لیتا شکیل چلتا رہا۔ وہ اپنے خیال سے ٹھیک چل رہا تھا، سمجھ رہا تھا کہ گھنٹے بھر میں پہاڑی کے ادھر اتر جائے گا، مگر وہ بھٹک گیا تھا۔ شام گہری ہو گئی اور پرندے شور کرتے آنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے سورج ڈوب گیا۔ گھنے جنگل کے اندھیرے نے اسے اور بھٹکا دیا، مگر وہ باہمت لڑکا تھا، چلتا رہا۔ کچھ دیر میں چاند نکل آیا، جس کے دھیمے اجالے میں وہ راستہ ڈھونڈتا رہا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی۔ شکیل تھک بھی گیا تھا، اسے بھوک بھی لگ رہی تھی، مگر چاندنی رات نے پہاڑی کے ہرے بھرے درختوں اور اڑنے پھرنے والے پرندوں اور جانوروں کی آوازوں سے کچھ ایسا سامان بندھا تھا، اور رات کو کھلنے والے پھولوں کی خوشبو نے ایسا جادو چلایا تھا کہ شکیل کو بھوک اور تھکن کا زیادہ خیال نہیں آیا۔ آخر اجالا ہوتے ہوتے وہ دوسری طرف جا اترا۔ اس کا چاچا دکان کھولنے کی تیاری کر رہا تھا۔ شکیل کو پہچان کر وہ خوش ہوا اور پریشان بھی ہو گیا، بھلا اس طرف سے اس وقت کوئی یہاں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ رات میں تو پہاڑی پر خطرناک جانوروں کا راج ہوتا ہے۔ شکیل کے لیے ہر خطرناک جانوروں والی بات نہیں تھی۔ اسے گڑگڑ، چڑیا، جگنو، خرگوش اور دوسرے دلچسپ جانور بے شک ضرور ملے تھے، اور جنگل کے رسیلے پھل اور رات میں کھلنے والے پھول بھی۔ پہاڑی پر تو کوئی بھی خطرناک جانور روئے نہیں۔ چاچا سوچ میں پڑ گیا، یہاں ایسے خطرناک جانور ہوں گے ہی نہیں۔ جس نے بھی پہلے ان جانوروں اور روحوں کی بات پھیلائی تھی،
اس نے انہیں خود تو دیکھا نہیں ہوگا، بس اپنا وہم اور اپنا خوف دوسروں سے بیان کر دیا ہوگا۔ بہت سے بہت اس نے ڈرونی آوازیں سنی ہوں گی، وہ سائے دیکھے ہوں گے جنہیں وہ سمجھ نہیں پایا ہوگا۔ درختوں کے ہلتے سائے اسے چیتے، شیر اور روئے نظر آئی ہوں گی۔ رات میں جنگل کی دلچسپ آوازوں نے اسے خوف میں بدل دیا ہوگا۔ چچا نے کہا، دیکھو سب نے وہم کی اور ڈر کی سنی سنائی باتوں کو سچ سمجھ لیا اور ڈر گئے، مگر تم بھی ہو، تم نے رات کا یہ سفر بے خوفی سے کیا ہے اور ہر طرح کی وہم سے آزاد رہ کر کیا ہے۔ ویسے یہ تھی تو بہت چھوٹی اور معمولی سی کہانی، لیکن اس کہانی نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہمیں کبھی کسی کی سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی معمولی سی بات انسان میں کافی اختلاف پیدا کر سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اسے لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیں۔